بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آج 16 اکتوبر کو پاکستان میں قومی اسمبلی کے 8 حلقوں پر جبکہ صوبائی 3 حلقوں پر پنجاب میں الیکشن ہو رہا تھا، جبکہ 8 حلقوں کی خوبی یہ تھی کہ 7 حلقوں میں سے عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل جو 8 حلقوں پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار جو کہ 13 جماعتوں پر تقریباً مشتمل ہے وہ لڑ رہے تھے۔ تو آج کی خوبی اور خامیاں اور ان امیدواروں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں آپ کو کہ کس امیدوار نے کتنے ووٹ لیے اور کس امیدوار کا کس جماعت سے تعلق تھا۔ تو آئیے پہلے کوئی پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر 3 صوبائی اسمبلی کے الیکشن تھے۔ پنجاب سب سے پہلے پنجاب میں کوئی 3 حلقے جو تھے ان میں سے پہلے ایک شیخ پورہ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر شرک جلیل پوری صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اس کے بعد سیٹ خالی ہوئی اور پھر شرک جلیل پوری صاحب نے یہاں پر الیکشن نہیں لڑا، ٹکٹ پی ٹی آئی کا ان کے کزن ابو بکر صاحب کو ملا، اور جبکہ جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ ہیں چودھری افتخار بھنگو صاحب۔ محترم ناظرین، یہاں پر چودھری افتخار بھنگو صاحب مسلم لیگ نون کے جیت گئے، ان کے ووٹ ہیں 40,829، جبکہ محمد ابو بکر صاحب 37,712 ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔ یوں پنجاب سے جو 139 ہے یہاں سے مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی۔ پھر آ جائیں 209 پی پی 209، یہاں پر بہت دلچسپ مقابلہ تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہاں پر مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا۔ یہاں پر بھی فیصل نیازی صاحب نے صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا اور پھر یہاں پر الیکشن دوبارہ اناؤنس ہوئے، اور جبکہ فیصل نیازی صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار اور چودھری ضیاء الرحمان صاحب تھے وہ مسلم لیگ نون کے۔ ضیاء الرحمان صاحب خود بھی وائس چیئرمین خانیوال ڈسٹرکٹ رہ چکے ہیں، جبکہ ان کے 2 بھائی چودھری افتخار نذیر قومی اسمبلی سے الیکشن کئی بار جیت چکے ہیں، اور اس بار اب بھی وہ قومی اسمبلی کے ان کے ممبر ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بھائی چودھری عطاء الرحمان صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں۔ تو بڑا خیال تھا کہ شاید یہ جہانیہ سے لے کے اس طرح جہانیہ خانیوال جو ہے اس کے مشرق کی جانب کو یہ جاتا ہے اور پیروال تک یہ حلقہ پہنچتا ہے، شاید کہ یہاں پر ضیاء الرحمان صاحب جیت جائیں، مگر یہاں پر فیصل نیازی صاحب جیت گئے۔ فیصل نیازی صاحب نے لیے 71,586 ووٹ، جبکہ چودھری ضیاء الرحمان صاحب نے لیے 57,864 ووٹ۔ پھر آ جائیں چشتیاں پر یہاں پر مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے یعنی کہ کینڈیڈیٹ تھے وہ نااہل ہو گئے تھے، اور نااہل ہونے کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ الیکشن اناؤنس کیے گئے۔ تو آج یہاں پر جو مقابلہ تھا یہ چشتیاں شہر سے لے کے اور مغرب کی جانب آئے بخشن خان اور یعنی کہ ضلع بہاول نگر کے پی پی 241 چشتیاں شریف میں یہ ہے الیکشن تھا، اور یہاں پر ملک مظفر خان آوان صاحب نے 59,537 ووٹ لیے، جبکہ احسان اللہ ستار باجوہ صاحب انہوں نے 48,047 ووٹ لیے۔ یوں پنجاب کی 3 سیٹوں میں سے 2 پی ٹی آئی جیت گئی، جبکہ ایک مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی۔ تو اب بات کرتے ہیں جو کہ مسلم لیگ قومی اسمبلی کے 8 حلقوں کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملتان، جو ہمارا اپنا شہر ہے، یہاں کے یہ دیہی حلقے جہانیہ سے اوپر، اور ملتان، مختوم رشید، بدلہ اور اس میں کچھ باقی دیہات آ جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں اور دونوں کے درمیان کئی سالوں سے مقابلہ چلتا آ رہا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی صاحب
جو یہاں سے جیتے ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب 1985 سے وزیر، پھر اسپیکر، پھر وزیر اعظم، ابھی حال ہی میں جو پچھلا ٹنور تھا 2008 کا اس میں وزیر اعظم رہے تقریباً 4 سال تک۔ اسی طرح جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پھر یہ اس طرح ہوتے ہوتے یہاں ان کے جو والد گرامی جناب ریاض قریشی صاحب ہیں وہ گورنر پنجاب رہ چکے ہیں۔ تو یہ پرانا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو بہاؤالدین ذکیہ سرکار ہیں ان کے گدی نشین بھی ہیں۔ ان کی بیٹی تھی مہر بانو۔ یہاں پر پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ چکے ہیں اور انہوں نے مل کر یہاں پر کمپین کی، اور جو پچھلی دفعہ یہاں اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے 62,000 کے قریب ووٹ لینے والے ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب اس وقت مشیر ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کے، تو وہ سارے جماعتیں مل کر یہاں پر یعنی کہ پی ٹی آئی کے مخالف تھیں، اور پی ٹی آئی کے مخالف یہاں پر جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے یہ امیدوار تھے یعنی کہ علی موسیٰ گیلانی صاحب، انہوں نے ووٹ لیے کوئی 79,743، جبکہ مہر بانو نے ووٹ لیے جب تک 59,993 ووٹ۔ یوں یہاں پر علی موسیٰ گیلانی صاحب جیت گئے جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا اپنا بھی یہاں پر ایک اثر و رسوخ ہے کہ یہ سموسے والے، دہی والے، ہر کسی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا ورک بھی یہاں پر کیا ذاتی طور پر۔ پھر آ جائیں جو باقی 7 حلقے تھے، 7 پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں جناب عمران خان صاحب وہ تھے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ڈی ایم کے باقی امیدوار مختلف جماعتوں سے تھے۔ شروع کرتے ہیں کراچی 237 یعنی کہ ملیر سے۔ ملیر کے کوئی 60، 65 یا 70 کے قریب شہری، باقی اس کے یہ دیہی حلقے تھے۔ یہاں پر عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ 22,493 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ یہاں پر الیکٹبل عبدالحکیم بلوچ صاحب انہوں نے 32,567 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ یوں جو شروع کے 2 یہ تھے پیپلز پارٹی جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر آگے چلیں تو NA 239 یہ کرنگی 1 ہے، یہاں پر عمران خان صاحب جیت گئے، جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے وہ سید نیر رضا صاحب MQM سے یعنی کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، وہ ہار گئے۔ یوں یہ پہلی سیٹ بنتی ہے ایک۔ پھر اس کے بعد اگر بات کریں NA 108 فیصل آباد، یہاں پر عابد شیر علی صاحب اور عمران خان صاحب کا مقابلہ تھا۔ پچھلی دفعہ یہاں پر فرق حبیب صاحب کے 2,000 کے قریب فرق تھا ووٹوں کا، لیکن اب 25,000 سے عمران خان صاحب جیت گئے۔ عمران خان صاحب نے لیے 99,841 یعنی کہ 99,841 ووٹ، جبکہ عابد شیر علی صاحب نے لیے 75,266 ووٹ۔ یوں عابد شیر علی صاحب یہاں پر ہار گئے۔ یہ قریبی عزیز ہیں میاں صاحب کے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے۔ NA 31 پشاور 5، یہاں پر ANP کے بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، سابقہ وفاقی وزیر ریلوے بھی رہ چکے ہیں غلام احمد بلور صاحب، وہ عمران خان صاحب سے شکست کھا گئے۔ عمران خان صاحب نے لیے 59,972 ووٹ، جبکہ غلام احمد بلور صاحب نے لیے 34,724 ووٹ۔ بڑے بھاری مارجن سے یہاں پر وہ بھی ہارے۔ پھر آ جائیں NA 22 مردان، یہاں پر عمران احمد خان صاحب کا مقابلہ تھا مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق تھا، یعنی کہ عمران صاحب نے لیے ووٹ 76,681، جبکہ مولانا صاحب نے یہاں سے ووٹ لیے 68,181۔ پھر آ جائیں NA 24 402، یہاں پر عمران خان صاحب نے ووٹ لیے 78,589،
جبکہ ان کے مد مقابل جو تھے وہ ایمل ولی خان صاحب تھے. انہوں نے ووٹ لیے 68,356. ایمل ولی خان صاحب جناب اسفند یار ولی صاحب کے بیٹے، ولی خان صاحب کے پوتے اور عبد الغفار خان کے پڑپوتے ہیں. یہ یہاں سے شکست کھا گئے. تو اس کے بعد پھر جو آخری حلقہ بچتا ہے وہ ہے 118 ننکانہ صاحب 2. یہاں پر عمران خان صاحب نے لیے 90,180 ووٹ، جبکہ ان کے مد مقابل جو تھیں وہ شزرا منصب علی کھرل صاحبہ تھی جو کہ مسلم لیگ نون سے تھی، اور 78,024 ووٹ لیے اور وہ یہاں سے شکست کھا گئی. محترم ناظرین، صرف اس میں اگر ایج ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے کہ وہ 2 سیٹیں یہاں جیت گئی اس الیکشن میں، جبکہ ایم کیو ایم بری طرح شکست کھا چکی، مسلم لیگ نون نے بری طرح شکست کھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے مولانا قاسم علی صاحب شکست کھا گئے، اے این پی کے 2 امیدوار شکست کھا گئے. محترم ناظرین، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس الیکشن سے پہلے جب یہ 9 اور 10 اپریل کو یہ حکومت قائم ہوئی تو ان کا دعویٰ تھا کہ 68% تو ہمارے ووٹ ہیں، ہم نے لیے 13 جماعتوں کا دعویٰ تھا. جبکہ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد پھر پی ٹی آئی نے پنجاب میں حکومت بنائی. وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا نیچے جائیں گے تو آپ کو 17 جولائی کے الیکشن مل جائیں گے. اس پر بھی میری جو رائے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں پھر سے حکومت بنانے میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. یوں پی ٹی آئی پنجاب میں مزید 2 سیٹیں لے گی، جبکہ 8 میں سے 6 سیٹوں پر آج پھر دوبارہ کامیاب ہو گئی. بلا شبہ یہاں پر یہ کہتے تھے کہ ان کی ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی حکومتی جماعت کی کہ یہاں پر الیکشن کرواتے ہیں، یہاں پر بہت کم مارجن سے پی ٹی آئی جیتی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ اب الیکشن کے بارے میں شاید نہ سوچیں اور اپنا ٹنور پوری کرنے کی بات کریں. لیکن اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، آیا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں یا پھر تمام مل بیٹھ کر کوئی لاہ عمل تیار کر کے کوئی نئے الیکشن کی صورتحال نکالتے ہیں. یہ آنے والے وقتوں میں فیصلہ ہوگا. لیکن آج تک کی جو بات ہے وہ ہے عمران خان ورسز پی ڈی ایم. عمران خان اکیلا، جبکہ ان کے مد مقابل آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون، اے این پی اور دیگر جماعتیں سب ایک پلیٹ فارم پر تھیں، جبکہ عمران خان صاحب اکیلے تھے. تو دیکھیے اب کیا صورتحال بنتی ہے اور کیا نہیں. تو اگر اس طرح ہی الیکشن ہوتے رہے، 8 میں سے 6 عمران خان صاحب جیتتے رہے، تو وہ تو 2/3 سے بھی زیادہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے، مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے خیال. خدا حافظ.